ہٹلر ایک بار مرغا اسمبلی میں لے کر آیا۔ ہٹلر نے ایک ایک کر کے مرغے کے سارے پنکھ نوچ کر پھینک دیے۔ مرغا درد سے بلبلاتا رہا، لیکن کچھ دیر بعد ہٹلر نے جیب سے کچھ اناج کے دانے مرغے کے سامنے پھینکے تو مرغا پھر سے ہٹلر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ پاکستان کے عوام کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ حکمران جہاں 10 روپے بڑھانے ہوں وہاں 30 روپے بڑھا کر بعد میں 10 روپے کم کر کے 20 روپے کما لیتے ہیں، اور عوام 30 روپے میں سے 10 کم ہونے پر ہی تالیاں بجانے لگتے ہیں، لیکن 20 روپے بڑھنے پر سوال نہیں اٹھاتے۔ پاکستان تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ حکومت بھوک سے بلکتے عوام پر مہنگائی کے بم برساتی جا رہی ہے۔ قرضے لینے کے لیے عوام سے پھر قربانیاں مانگی جا رہی ہیں۔ عوام کے ٹیکس پر پلنے والے اپنی عیاشیاں کم کرنے کو تیار نہیں۔ دوستو، پاکستان کے معاشی حالات اور عوام پر ڈھائے جانے والے ظلم کے حوالے سے جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پاکستان کے حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ حکمران اور سیاستدان ملک کو مسائل کے گرداب سے نکالنے کے بجائے کرسی کرسی کھیل رہے ہیں۔ عوام کو بھوک، بدحالی اور بے روزگاری کی آگ میں دھکیلنے والے عوام کے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑنے کو تیار ہیں، لیکن خود کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان اور بھارت ایک ساتھ انگریز سامراج کے تسلط سے آزاد ہو گئے ہیں۔ ہم بھارت کو اپنا ازلی دشمن سمجھتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج بھارت کہاں پہنچ چکا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اس وقت تقریباً 270 ارب ڈالر سے زیادہ کا مقروض ہے۔ اگر بھارت کو دیکھیں تو پاکستان سے کئی گنا بڑا بھارت صرف 2.3 ارب ڈالر کا مقروض ہے۔ آگے سنیں، پاکستان کی کوکھ سے جنم لینے والا بنگلہ دیش صرف 40 ارب ڈالر کا مقروض ہے۔ دوستو، پاکستان کو معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچانے کے لیے کوئی ایک سیاسی جماعت یا ادارہ ذمہ دار نہیں، بلکہ سب نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے۔ آج پوری دنیا کے بڑے اداروں اور خود دنیا پر حکومت کرنے والے انگلستان میں ایک بھارتی شخص وزیر اعظم ہے، لیکن وہیں اگر ہم پاکستانیوں کی بات کریں تو ہمیں کرپٹ ترین قوم سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان میں سرکاری افسران خود کو کسی اور ہی سیارے کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں کام نہ کرنے کی تنخواہ لی جاتی ہے اور کام کرنے کے لیے رشوت۔ یہاں سرکاری افسر آلو پیاز کے ریٹ چیک کرنے کے لیے کروڑوں کی گاڑیوں میں جاتا ہے۔ پاکستان میں سرکاری ملازمت کا مطلب خدمت کرنا نہیں بلکہ لوٹ مار کا لائسنس ہے۔ قرضوں، بھوک، بدحالی اور بدامنی کے شکار پاکستان میں کوئی کام نہ کرنے والے سرکاری افسران کو لاکھوں کی تنخواہ، گاڑیاں، بیرون ملک علاج، مفت بجلی، ہزاروں لیٹر مفت پیٹرول، گھروں کے لیے بھی سرکاری ملازمین اور بے شمار مراد ملتی ہیں۔ یہاں عوام کو نہ پانی ملتا ہے نہ بجلی۔ مطالعہ پاکستان میں بھلے ہی پاکستان میں گیس اور ذرات میں ہم خود کفیل ہیں، لیکن آج ہر گھر میں لکڑیاں اور گیس کے سلنڈر سے کھانا بن رہا ہے۔ علاج کے نام پر سرکاری اسپتال کسی سزا سے کم نہیں، اور عدالتوں میں انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن کیس ختم نہیں ہوتے۔ اور سونے پہ سہاگا کہ عدالتوں میں بھی ہر سال چھٹیاں ہوتی ہیں۔ بھلے ہی ہماری عدالتوں میں لاکھوں کیسز التوا کا شکار ہیں، لیکن ہمارے ججز ہر سال مہینوں کی چھٹیاں سرکاری خرچے پر انجوائے کرتے ہیں۔ یہ انگریز دور سے ہو رہا ہے کہ انگلستان سے آنے والے انگریز جج گھروں کو جاتے تو ان کی غیر حاضری میں عدالتیں بند ہو جاتی، لیکن انگریز تو 75 سال ہوئے چلے گئے، تاہم ہمارے جج آج بھی چھٹیاں کر رہے ہیں۔ پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت عوام سے باقی خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑنے کے در پہ ہے، لیکن حکمرانوں اور سرکاری افسران کی مراد میں کمی کے لیے بالکل تیار نہیں۔ حکومت عوام کا خون نچوڑنے کے بجائے سب سے پہلے وزراء، سرکاری افسران، ججوں اور ارکان اسمبلی کی تنخواہیں کم کرے، اشرافیہ کی مراد ختم کی جائیں، مفت بجلی، پیٹرول کی سہولت ختم کی جائے، سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں، سرکاری گھر واپس لیے جائیں، بیرون ملک علاج کی سہولت ختم کی جائے، غیر ضروری چھٹیاں ختم کی جائیں، سرکاری دفاتر میں اے سی کا استعمال ختم کیا جائے، سرکاری رہائش گاہیں اور ریسٹ ہاؤسز نیلام کر کے پیسہ خزانے میں جمع کرایا جائے،
سرکاری گاڑیاں فروخت کر کے پیسہ جمع کیا جائے۔ عوام تو 75 سال سے قربانیاں دیتے آئے ہیں، لیکن اب حکومت عوام سے قربانی مانگنے سے پہلے عوام کے ٹیکسوں سے ملنے والی یہ مراد ختم کر کے خود قربانی دے تاکہ عوام کے لیے نمونہ بن سکے۔ اور اگر عوام کے پیسے پر عیاشی ختم کرنے کا دل نہ کرے تو پھر عوام سے بھی مزید کسی قربانی کی توقع اب نہ رکھے۔